السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے بتلایا ہے کہ ہم سب کی اصلاح کیسے ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت ایک عجیب و غریب آیت ہے، اور یہ آیت ہماری اور آپ کی تمام انسانوں کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ہماری دہکتی ہوئی رگ اور ہماری نس کو پکڑ رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے انسان کے بارے میں، اس کی نفسیات کے بارے میں، اس کے مزاج کے بارے میں اور اس کی نیت کے بارے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی دنیا میں نہیں جان سکتا ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مثلا کوئی شخص جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو سب سے زیادہ ایجاد کرنے والا ہی اس کے بارے میں نالج رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے انسان کے مزاج کے بارے میں، انسان کی نفسیات کے بارے میں، انسان کی طبیعت کے بارے میں اور انسان کی نیت کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور سوال اٹھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے تنظیمیں، کتنی تحریکیں، کتنی انجمنیں اور کتنے دعوت و تبلیغ مدارس، نہ جانے کتنی تحریکیں، کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، کس لیے؟ اصلاح معاشرہ کے لیے، یعنی ہماری اصلاح کیسے ہو جائے، انسان کیسے بن جائے، انسانیت پرست کیسے بن جائے، انسان والی عادتیں فطرے کیسے آ جائیں۔ ہزاروں تحریکیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں افراد لگے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، کیسے انسان اپنا باشعور انسان بن جائے۔ میرے بھائیو دوستو، لیکن دل میں یہ ہمارے اٹھتا ہے کبھی کبھار کہ اتنی تحریکیں چل رہی، اتنی تنظیمیں چل رہی، اتنے افراد لوگ گھوم رہے ہیں، گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، کوچے کوچے میں گھوم رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے، مدارس، مکاتب، لیکن جب ہم دوسرے معاشرے یعنی بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، یا اپنے رسم و رواج کی طرف رخ کرتے ہیں، یا اپنے شادی بیاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ یہ ساری تنظیمیں، سارے مکاتب، سارے مدارس اور ساری تحریکیں اور سارے انجمنیں، سارے جلسے جلوس، کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، اکا دکا چھوڑ کر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ سیلاب برائیوں کا اتنا زیادہ سیلاب بہ رہا ہے کہ اس میں ہر آدمی ملوث ہو رہا ہے، اکثریت اس میں ملوث ہو رہی ہے، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ برائیوں کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اچھائیوں کا راستہ کھولا جائے۔ یہ تمام لوگوں کی کوشش ہے، یہ ان لوگوں کی کوشش ہے جو تحریکیں چلا رہے ہیں، جو تنظیمیں چلا رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہیں، جو مدارس چلا رہے ہیں، جو مکاتب چلا رہے ہیں، ان لوگوں کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ برائیوں کے دروازوں کو بند کیا جائے اور بھلائیوں کے دروازوں کو کھولا جائے، تاکہ انسان جو ہے انسان بن جائے۔ لیکن اس کا الٹا نظر آ رہا ہے، برائی تو بڑھتی جا رہی ہے، بھلائی دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کا قرآن نے جو اچھے الفاظ میں استعمال کر کے جواب دیا ہے اور بہترین ہماری بیماری بتائی اور ہماری بیماری کی تشخیص بھی کیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہمیں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، ہر شخص فرد سے کہا جا رہا، اے ایمان والو، اگر تم راہ راست اختیار کر لو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کر لو، اگر تم اہدنا الصراط المستقیم پر قائم ہو جاؤ، اور اگر تم ہدایت حاصل کر لو، اگر تم ہدایت حاصل کر دو، تو یقیناً جو لوگ گمراہ ہیں یا گمراہی پھیلا رہے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ تمہیں خدا کی قسم نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو ہدایت کا راستہ پا لیں، اپنے آپ کا صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر اگر ہر آدمی، ہر شخص یہ سوچ لے کہ آج سے میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، آج سے میں اپنے تمام لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم عبادت کریں گے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ باپ بیٹے کی شکایت کر رہا، بیٹا باپ کی شکایت کر رہا، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی، شوہر بیوی کی شکایت کر رہی، ماں بیٹے کی شکایت کر رہی، بیٹا ماں کی شکایت کر رہا۔ ہر شخص اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کر رہی، ہر شخص، اکثریت اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کر رہی ہے، لیکن کوئی شخص یہ مطالبہ نہیں کر رہا، اس چیز کا احتجاج نہیں کر رہا ہے، اعلان نہیں کر رہا ہے کہ آج سے میں انشاءاللہ اپنے حقوق ادا کروں گا۔ آج سے اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں آج سے اپنی برائی چھوڑوں گا، میں دوسرے کے چکر نہیں پڑوں گا۔ اس کی میں مثال بھی دوں گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسے اپنی زندگی کو بچایا۔ تو ہر آدمی اگر یہ سوچ لے، ہر شخص، کہ آج سے میں گناہوں سے بچوں گا اور میں اپنے حقوق کو ادا کروں گا، میں اپنے حقوق کو ادا کروں گا، انشاءاللہ برائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، برائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا اور بھلائی کا راستہ کھل جائے گا۔ آج جو تنظیمیں، تحریکیں، جو مدارس، مکاتب یا دعوت و تبلیغ یا اور بھی کوئی انجمنیں قائم ہو رہی،
وہ جھنڈا لے کر تو اٹھتا ہے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی تنظیم کا ذمہ دار وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے دل میں یہ ہوتا کہ عمل کوئی دوسرا کرے۔ جھنڈا لے کر آگے تو چلنے کی کوشش کرتا ہے، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہونا چاہیے، میں اس کے ذمہ دار ہوں، لیکن عمل کوئی دوسرا کرے۔ یہ آج ہماری نیتوں میں فرق ہو گیا ہے۔ اللہ کے وسلم سے سب سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ خود نماز پڑھو سب سے پہلے، اور اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور اس کے آگے بڑھو۔ پھر آج کیا ہے کہ ہم اپنے گربان میں نہیں جھانک رہے، اپنی برائیوں کو نہیں دیکھ رہے، ہماری کوئی مجلس، کوئی بیٹھک، کوئی مشورہ ایسا خالی نہیں جاتا ہے جس میں ہم دوسروں کی برائی، دوسروں کی چغلخوری نہ کرتے، دوسروں کی برائی، دوسروں کی چغلخوری نہ کرتے۔ کوئی مجلس ہماری ایسی جاتی نہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ماحول خراب، فلاں ایسا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ہلک الناس فہو اہلک، جو شخص یہ کہے وہ خراب، وہ خراب، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح، وہ غلط، وہ غلط، سب سے پہلے وہی ہلاک ہے، سب سے پہلے وہی ہلاک ہے۔ ابھی اگر ہم مر جائیں تو قبر میں آپ کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یا آپ مر جائیں تو ہمارے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہاں ہماری کوشش ہونا چاہیے، اگر کوئی علل اعلان برائی کر رہا تو اسے جو طریقے بتائے گئے ان طریقوں پر ہم پوری کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ لیکن برائی کو ختم کرنے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ذلیل کرنے کی نیت ہوتی ہے، اور اگر ذلیل کرنے کی نیت نہ ہو تو مشوروں میں وہ باتیں، مجلسوں میں وہ باتیں نہ ہوں، فلاں آدمی خراب ہے، فلاں آدمی غلط ہے، تو کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگیوں پہ پڑ گئے۔ آج ہمارا حال دیکھ لیے ہندوستان کے اندر، حکومت کو ہم جو ہے لعن طعن کرتے ہیں، یا اور لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، اور ہمارے کیا حال ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن نے کہا کہ اگر جو اے ایمان والو، تم اگر رائے راست کو اختیار کر لو گے، صحیح راستہ اختیار کر لو گے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم ہو جاؤ گے، اور تم جو ہے انسان جب بن جاؤ گے تو دنیا کا کوئی جو گمراہ شخص جو ہے، جو گمراہی پھیلانے والا ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مثال، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، اور ان کی مجلس میں ان کے دل میں خیال آیا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹتے ہیں تو ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں دنیا یاد آنے لگتی ہے، اور جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم یاد آتی ہے، جنت اور جہنم یاد آتی ہے۔ اس کے مطلب حنظلہ دل ہی میں سوچ رہے ہیں، اس کے مطلب حنظلہ منافق ہو چکا ہے، اب گھر سے بھاگے، اب نکلے اور چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہا حنظلہ کیا ہو گیا، کیا چلا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ارے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ بیکار ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا بتاؤ گے تو؟ کہا کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی مجلس میں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم یاد آتی ہے، جنت اور جہنم یاد آتی ہے، لیکن جب ہم ہٹتے ہیں وہاں سے تو ہمیں دنیا یاد آنے لگتی ہے، دنیا کے خیالات یاد آنے لگتے ہیں، تو اب ہم منافق ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے،
تو وہ بھی پیچھے سے چل دیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہو گیا بتاؤ؟ تو انہوں نے اپنا پورا قصہ بتایا۔ جب آپ کی ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم یاد آتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے ہٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا یاد آنے لگتی ہے، دنیا کی خرافات یاد آنے لگتی ہے۔ تو حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ساتن فساتن، ایمان والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حنظلہ تم منافق نہیں ہو، بلکہ تمہارا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایمان والا کبھی ایمان کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے تمہارا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اگر 24 گھنٹہ اور دن کے رات کے دونوں ٹائم میں اگر ایک ہی جیسا ماحول ہو، یعنی جنتی جہنمی ہو، تو پھر کیا ہے؟ تمہارے اندر انسان کی صفت ختم ہو جائے گی، فرشتوں کی صفت آ جائے گی، اور تم فرشتے نہیں ہو، انسان کی صفت تمہارے اندر ہے، تم بشریت کے قابل ہو، اس لیے تمہارے اندر گناہوں کا بھی مادہ رکھا گیا ہے اور تمہارے اندر بھلائیوں کا بھی مادہ رکھا گیا ہے۔ یہ گھڑی ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اندازہ کریں کہ حنظلہ کسی اور کے بارے میں منافق نہیں کہا، حنظلہ کسی صحابی کے بارے میں منافق نہیں کہا، حنظلہ کسی صحابہ کے بارے میں منافق نہیں کہا، بلکہ اپنی زندگی انہوں نے دیکھی، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اسی حنظلہ جیسے لوگوں پر، اسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر جیسے لوگوں پر یہ آیت نازل کی گئی، اے ایمان والو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کر لو گے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم ہو جاؤ گے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لو گے، انسان بن جاؤ گے، انسانیت والے کام کرنے لگو گے، تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی بھی گمراہ شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حدیث آپ دیکھ لیجئے، کس طریقے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لیے پریشان ہے، کیسے اس زندگی کو بچایا جائے، کیسے اس کو روکا جائے۔ اور یہ زندگی جو ہے برف کی سلی کی طرح ہے، اگر اس کو آپ کھلے عام میں ڈال دیں گے تو یاد رکھنا یہ برف گل جائے گا اور آپ کے کوئی کام میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، گھس کوٹری میں رکھیں گے، بورے ڈالیں گے اس کے اوپر، تو یاد رکھنا اس کو استعمال بھی کر لیں گے اور اگر چاہیں تو اسے بیچ بھی لیں گے۔ تو اسی لیے انسان برف کی سلی کے مانند ہے، اگر وہ چاہے تو اسے یوں ہی چھوڑ دے اور وہ گل جائے گا اور کسی کے لائق نہیں ہوگا اور پانی بن جا کے بہ جائے گا۔ اگر وہ انسان چاہے تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے، یہ رکنے والا نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز تم جو کہہ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو لاپرواہ ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کی صفت ہمارے اندر پڑی ہے، لیکن جن لوگوں کو ہمارے لیے لگایا گیا ہے وہ بالکل لاپرواہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی آپ کا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ ہم لاپرواہ ہیں لیکن وہ لاپرواہ نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ کھولی جائے گی، یہ رجسٹر کھولا جائے گا، اس وقت انسان کاش کرے گا، کہے گا کاش، خون کے آنسو بہائے گا، ہائے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس نے تو ساری چیزیں ریکارڈ کر لی ہیں، اس نے تو ساری چیزیں لکھ لی ہیں۔ اس سمے زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں اعضا بولیں گے، اس سمے ہمیں افسوس ہوگا۔ ہم جب دیکھیں گے سامنے بھائی کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، بہن کھڑی ہے، لیکن کوئی کسی کا کام آئے گا نہیں، اس وقت احساس ہوگا، لیکن اس احساس کے معنی کچھ نہیں، اس احساس کے معنی کچھ نہیں۔ انسان کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی، بڑی تھوڑی زندگی، بہت کم زندگی ہے۔ آپ اس کو سوچیں، ذرا غور کریں۔ آپ تو کورونا کے بعد میں انسان کی کوئی قدر قیمت رہی نہیں گئی۔ رات میں دیکھو معلوم چلتا ہے، صحیح ساتھ لیتے ہیں، کھانا پینا بھی کھایا،
صبح ٹیک پڑا ختم ہو گیا. کچھ بتا بھی نہیں پائے, کچھ نہیں بتا پائے, نہ گھر والوں کو بتا پائے, نہ بیوی بچوں کو بتا پائے, چلے گئے. انسان کی زندگی بڑی, سب سے زیادہ اگر کسی کی زندگی کمزور ہے وہ انسان و جناتوں کی. اسی لیے کہا گیا ہے یا لیتنی کنت ترابا, قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا جو برابر یا درخت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, کاش میں گھاس ہوتا جو ختم ہو جاتا, انسان نہ ہوتا. تو میرے بھائیو دوستو, اسی طریقے سے آپ دوسری مثال سمجھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کیے ہیں, آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کیے ہیں. ان کا واقعہ سن لیجیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راست تھے, یعنی ان کے پاس لسٹ تھی. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا چکے تھے کہ مدینہ میں, مکہ میں کتنے لوگ منافق ہیں, کتنے لوگ منافق ہیں. تو اب یہ ان لوگوں کے جنازوں میں نہیں جاتے تھے جو منافق ہوتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سمجھ جاتے تھے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں ملتے اس جنازے کو سمجھ جاتے تھے یہ جنازہ منافق کا جنازہ ہے, یہ جنازہ منافق کا جنازہ ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر سے زیادہ حکومت کرنے والے, جن سے شیطان راستہ چھوڑنے والے, جب راستے سے چلتے تھے تو شیطان دور ہی سے ہلہ مچانے لگتے تھے, بھاگو بھاگو عمر آ رہے. اتنا زیادہ انصاف, اتنا زیادہ خوف تھا غیروں پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ انصاف تھا, ان کی بڑی تاریخ انصاف کے بارے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے ایک مرتبہ اور ان سے چپکے سے پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ بن یمان ذرا اپنی لسٹ دیکھ لو, کیا اس منافق کی لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ خوف کھا رہے, ڈر رہے اللہ سے کہ تم خالی اتنا دیکھ لو بس کہ اس لسٹ میں جو راز اللہ کے وسلم نے آپ کو بتائے ہیں, جو منافق آپ کو بتائے ہیں, کیا ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ رو رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. اب دیکھو اتنا, جبکہ اگر اس دنیا میں اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. اتنا ان کا مرتبہ ہے اور اس مرتبے کے باوجود اتنا خوف خدا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اے حذیفہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, تم خالی اتنا دیکھ لو کیا اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ میرے بھائیو دوستو اندازہ کریے, وہ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, کسی صحابی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, ابو بکر کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, عثمان غنی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, علی مرتضیٰ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, حسن حسین کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے, بلکہ اپنے بارے میں پوچھ رہے. انہیں لوگوں پر یہ قرآن کی آیت نازل کی گئی ہے, اے ایمان والو اگر تم راستہ صحیح اختیار کر لو, تم ہدایت کا راستہ اختیار کر لو, تم انسان بن جاؤ تو دنیا کا کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کیا ہے کہ ہم جو ہے کیوں اچھائی نہیں کر پاتے ہیں, ہم دوسرے ہی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, دوسرے کے چکر میں, ارے دوسرے ہی کی برائی دیکھتے رہتے ہیں. فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں کے ماحول اچھے نہیں, فلاں کا خراب ہے. اپنی زندگی کے بارے میں نہیں دیکھ رہے. دنیا میں ہر شخص آج احتجاج کر رہا ہے, بیوی شوہر کے لیے احتجاج کر رہی ہے کہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے, شوہر بیوی کی, ماں بیٹے کی, بیٹے ماں کی, اور اس طرح سے بھائی بھائی کی, ہر طرح کی, ہر آدمی اپنی شکایت درج کر رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے, روڈ پر آ رہا ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ملتے, حکومت ہمارے خلاف جا رہی ہے, ہماری مسجدوں کو گرا رہی ہے, ہمارے مدرسوں کو گرا رہی. لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے. اپنے اگر یہ اعلان آج سے کر دے ہر آدمی
کہ میں آج سے انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حقوق ادا کروں گا۔ ہر آدمی یہ کہہ لے اور ہر آدمی سوچ لے کہ میں آج سے اپنے اپنے حق ادا کروں گا، تو انشاءاللہ برائی ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے۔ اسی لیے تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، مدرسے، مکاتب بے اثر نظر آ رہے، کیوں؟ جھنڈا لے کر تو چلیں گے لیکن عمل کوئی دوسرا کرے۔ اگر ہر آدمی عمل کرنے پر آ جائے تو برائی بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہ بڑی تھوڑی زندگی ہے اور کوئی کسی کا نہیں ہے، مرنے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کس قدر حالات ہوتے ہیں کہ لوگ قبرستان ہی میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ گھر بھی نہیں آتے ہیں اور وہیں سے چلے جاتے ہیں، بس چھوڑ دیا، اب وراثت جو بچی اسی پر جو ہے لوٹا اور ماری ہوگی سب کچھ، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ کیا تو وہی کام آئے گا۔ وآخر دعوانا